ایران خلیجی ممالک کی بارڈر بند ہونے سے ایل پی جی بحران کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ شہر میں مختلف مقامات پر منمانی قیمت پر ایل پی جی کی فروخت جاری ہے۔ اوگرا کی جانب سے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 213 روپے 88 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ایل پی جی گیس کی قلت کو جواز بنا کر مافیا پہلے ہی سرگرم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید، اپڈیٹ کیجیے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بندش کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ایل پی جی کے اوپر مسائل ہیں وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بحران کا خدشہ ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایل پی جی کی فروخت ہے وہ دکانداروں نے کیا تو کم کر دی ہے یا پھر بند کر دی ہے۔ وجوہات یہی بتائی جا رہی ہے کہ آئندہ چند روز تک یہی صورتحال رہی تو جو گیس ایل پی جی کی سپلائی ہے پاکستان کے لیے وہ تعطل کا شکار ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ریٹ ہیں وہ اپ ہوں گے۔ اور مافیا جو ہے اس بار بھی سرگرم عمل ہے تاکہ زیادہ منافع ہے وہ کمایا جا سکے۔ لاہور کے متعدد علاقوں میں جو ایل پی جی کی قیمت ہے وہ 300 سے لے کے 320 اور 340 روپے فی کلو میں فروخت ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن لاہور کے متعدد علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ایل پی جی کے سلنڈر کی ریفل ہے وہ تو کی جا رہی ہے، لیکن چند ایک علاقے ایسے ہیں جہاں پر یا تو اس کی شارٹیج کر دی گئی ہے یا پھر وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ایسوسی ایشن ہے ان کی طرف سے بھی تفضیلات کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے یہ احتیاطی تدابیر ہے وہ پہلے سے ہی اختیار کرے۔ سرکاری طور پر جو ایل پی جی کا سٹاک موجود ہوتا ہے حکومت کے پاس وہ 3 سے 4 روز کا ہوتا ہے، جبکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے بعد متعدد دن کا سٹاک ہونا کا اس میں کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن جو ایسوسی ایشن ہے اس وجہ سے ایل پی جی کی چیئرمین ایل پی جی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے یہ پیشگی انتظامات کرے تاکہ یہ تمام صورتحال جو آئندہ آنے والی ہے جس کے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس سے نپٹا جا سکے۔ جی سعید احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ضلع انتظامیہ کا اوپن مارکیٹ میں کنٹرول ختم ہو کر رہ گیا۔ ضلع انتظامیہ حکومتی احکامات کے باوجود دودھ دہی کی قیمت کنٹرول نہ کر سکی۔ دودھ سرکاری قیمت 170 کے بجائے 200 روپے لیٹر میں فروخت ہونے لگا۔ شہر میں دہی 230 سے 260 روپے کلو میں فروخت جاری ہے، تو ضلع انتظامیہ اوپن مارکیٹ میں کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہزاد، بتائے گا کہ انتظامیہ کی جانب سے مؤثر کارروائیاں کیوں نہیں کی جا رہی اس حوالے سے؟ بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشنز ضلع حکام کو دی گئی تھی کہ رمضان المبارک کے دوران شہر کی اوپن مارکیٹ کو اور رمضان بازاروں میں جو سرکاری پرائس ریٹ لسٹ ہے اس کو 100% امپلیمنٹ کیا جائے۔ رمضان بازاروں کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء کی قیمتیں کنٹرول میں ہیں، لیکن اوپن مارکیٹ میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اوپن مارکیٹ کے اندر نہ تو میٹ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق مل رہا ہے، اس کے علاوہ جو سبزیاں پھل ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر جو دودھ اور دہی کی قیمتیں ہیں وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں جو حکومت نے دودھ کا ریٹ مقرر کر رکھا ہے وہ 170 روپے فی لیٹر ہے، اور دہی کی قیمت کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ہماری دکانداروں سے بھی بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ 170 روپے تو انہیں گوالے جو ہیں وہ دودھ فراہم نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اوپن مارکیٹ کے اندر جو دودھ کی قیمت ہے اس وقت وہ 200 روپے سے لے کے 220 روپے 230 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اسی تناسب سے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ دہی کی قیمت کا تعین بھی کرتی ہے، یعنی جتنی دودھ کی قیمت ہوتی ہے اس سے 20-30 روپے دہی کی قیمت زیادہ رکھی جاتی ہے۔ تو اس وقت اوپن مارکیٹ کے اندر جو دہی کی قیمت ہے وہ 230 روپے سے لے کے 260 روپے کے آس پاس جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے، اور نہ تو ضلع حکام کا دودھ کی قیمتوں پر کنٹرول ہے اور نہ دہی کی قیمتوں پر کوئی کنٹرول اس حوالے سے نظر آتا ہے۔ اور دکانداروں کا اس حوالے سے ایک اپنا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ گوالے 170 روپے تو انہیں دکانوں پر پرووائڈ نہیں کرتے، تو ضلع حکام کی جو مقرر کردہ قیمت ہے اس پر اس طرح سے دودھ 170 روپے فی لیٹر کے حساب سے مہیا کیا جائے۔ اور یہی صورتحال دہی کی قیمتوں کے حوالے سے ہے، یعنی دکانداروں کو اپنا موقف ہے اور جو صارفین ہیں۔ شہزاد خان عبدالی آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ کو بتائیں کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں ایک ہی کمپنی کو دوبارہ بڑا آرڈر دے دیا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ خریداری اوپن ٹینڈر کے بجائے ڈائریکٹ کانٹریکٹ سے ہوگی۔ اس پر بات کرنے کے لیے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رامی بتائیے۔ ہائر ایجوکیشن مزید لیپ ٹاپس کی خریداری کر رہا ہے اور 17,000 لیپ ٹاپس اب خریدے جانے ہیں۔ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو مجموعی طور پر 27 ارب روپے کا بجٹ حکومت نے اپروو کیا تھا، اور اس کے لیے ایکنک کی باقاعدہ اجازت جو ہے وہ لی گئی۔ اب اس میں اہم مرحلہ یہ تھا کہ پہلے بار جو یہ اسکیم شروع کی گئی پچھلے مالی سال میں، تو اس وقت اس کا ڈائریکٹ ٹینڈر جو ہے وہ دیا گیا تھا MSNRTC کو، جو کہ نیشنل ایک کمیونیکیشن کمپنی ہے۔
IT इक्विपमेंट के हवाले से। तो अब ये फैसला किया गया है कि रवा माली साल में भी अब मज़ीद जो लैपटॉप्स ख़रीदे जा रहे हैं उसका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वही इसी कंपनी को दे दिया जाए, क्योंकि इसका एक सर्वे करवाया गया था और उनके पास जितने भी लैपटॉप्स बच्चों को फराहम किए गए तो 90% यानी कि 99% उनकी जो सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट है वो बाकायदा हुकूमत को सबमिट की गई कि उनके लैपटॉप्स बिल्कुल ठीक है। कुछ कंप्लेंट्स थी लेकिन उनको फौरी तौर पर रिजॉल्व जो है वो कर लिया गया। तो अब बराह रास्त डायरेक्ट टेंडरिंग जो है वो की जा रही है इस MSNRTC के साथ और बाकायदा हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है कि पंजाब का महकमा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो MSNRTC के साथ मिलकर लैपटॉप्स की जो एडिशनल लैपटॉप्स खरीदे जा रहे हैं मज़ीद इजाफी उनकी खरीदो फरोख्त का अमल जो है मुकम्मल करेगा। अब इसमें एक सवाल निशान है कि क्या डायरेक्ट टेंडरिंग जो है वो की जा सकती है। अब महकमा SNJD का एक 2023 का नोटिफिकेशन है, उसमें उन्होंने बाकायदा इजाज़त दी कि जो मुख्तलिफ सरकारी इंटाइटल्ड कंपनी होती हैं, कॉरपोरेशन होती हैं, उनके साथ डायरेक्ट टेंडरिंग जो है वो की जा सकती है। तो बराह रास्त इस पर अमल जो है वो किया जा सकता। उसी की बुनियाद पर महकमा हायर एजुकेशन ने इसी कंपनी के साथ जो है वो दोबारा टेंडर करके उनको डायरेक्ट टेंडरिंग जो है वो दी है ताकि वही लैपटॉप उनको फराहम करें। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा पुलिस में 126 अफराद की जाली भर्ती का स्कैंडल, एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद जमील ने मुकदमे की समाअत की। मुल्ज़िमान की जानिब से चौधरी गुलाम जलानी एडवोकेट पेश हुए। समाअत का तफसीली अहवाल बताएंगे जमालुद्दीन जमाली। जी जमालुद्दीन। महकमा पुलिस में जालसाजी से भर्ती होने वाले सैकड़ों एहलकारों के खिलाफ मुकदमे की एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत हुई। इस मुकदमे के अंदर 97 जो पुलिस एहलकार हैं वो मुकदमे के बाद इश्तिहारी हो चुके हैं, जबकि 38 जो एहलकार हैं उनको अदालत ने उनकी दीगर मजबूरियों की वजह से हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है, जबकि दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई जो इस मुकदमे के हवाले से मुलतवी की है। आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब किया है। इस मुकदमा ये इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना अनारकली में दर्ज हुआ था और इसके अंदर जो है मुल्ज़मान पर इल्ज़ाम है कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जालसाजी से एहलकार जो मुख्तलिफ़ किस्म के ओहदों पर इसमें भर्ती हुए, जिसमें कांस्टेबल शामिल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और इंस्पेक्टर शामिल हैं। और इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है स्कैंडल सामने आने पर ये मुकदमा दर्ज हुआ और अब जालसाजी की बुनियाद पर इनके खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में ये मुकदमे का ट्रायल चल रहा है, जबकि जो इस की समाअत है वो एंटी करप्शन कोर्ट के जज मोहम्मद जमील ने की और आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब किया है। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। या आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जजीला असलम की खदमात पंजाब हुकूमत के सपोर्ट कर दी गई हैं। जजीला असलम बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पंजाब लेबर कोर्ट नंबर 1 तैनात कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आला नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तैनाती 23 जनवरी 2029 तक या अगले हुक्म तक बरकरार रहेगी। सेशन जज जजीला असलम को 4 मार्च तक नई असाइनमेंट का चार्ज संभालने की हिदायत जारी की गई है। नोटिफिकेशन के नकुल हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी, दीगर मुतल्लिका अफसरान, सेशन जजेस को भेज दी गई हैं। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। कांस्टेबल मोहम्मद आमिर की तबादला मनसूखी की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को हिदायत जारी की। शहीद हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ के भतीजे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG पंजाब को हिदायत जारी की गई। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद नदीम के वालिद की बेटे की भर्ती की दरखास्त पर एडिशनल IG को रिलीफ की हिदायत की गई है। मरहूम कांस्टेबल मोहम्मद नदीम की बहन की भाई को शहीद करार देने की दरखास्त पर एडिशनल IG रिलीफ को हिदायत जारी की गई हैं। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम अरकान असम्बली की सिफारिशात पर 1529 स्कीमें शामिल की गई हैं। प्रोग्राम पर मजमूई लागत 79 अरब 74 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। फंड्स मंजूर मगर मुकम्मल अजरा रवा माली साल में होना मुश्किल है। PND बोर्ड हुकाम के मुताबिक इस स्कीम के लिए मौजूदा माली साल 50 अरब रुपए तक फंड्स रिलीज किए जाएंगे। बाकी 29 अरब रुपए आइंदा माली साल में मरहलावार मुख्तस और जारी किए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल के 5 माह गुजरने और टेंडरिंग के बायस मुकम्मल फंड्स खर्च करना नामुमकिन है। वर्क ऑर्डर्स की मराहिल के बायस भी मुकम्मल फंड्स खर्च करना मुमकिन नहीं। हुकाम के मुताबिक फंड्स की मुंतकली और इस्तेमाल सड़कें बहाल ब्लॉक स्कीम से ही किया जाएगा। समरी को सूबाई काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर लिया, जिसके बाद अमल दरामद का मरहला शुरू किया जाएगा।
گورنر ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے ٹینڈر کا اجرا، لاگت کا تخمینہ 2 کروڑ 27 لاکھ لگایا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق گورنر ہاؤس کی تزئین و آرائش منصوبے میں مرکزی عمارت کی نئی لائٹنگ سسٹم کی تنصیب، برقی اور سجاوٹی کاموں کی بہتری اور اندرونی تزئین شامل ہے۔ وی آئی پی رومز میں جدید برقی آلات کی تنصیب کے لیے 31 لاکھ روپے سے زائد مختص کیے گئے ہیں۔ وی آئی پیز کے کمروں کی تزئین و آرائش کے لیے 50 لاکھ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کا مقصد عمارت کی فعالیت اور جمالیاتی معیار کو بہتر بنانا ہے۔ متعلقہ حکام نے ٹھیکیداروں سے 11 مارچ تک بولیاں طلب کرنی ہے۔ پروکیورمنٹ قوانین کے تحت فنی اور مالی جانچ کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں سالانہ امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہے۔ امتحانات کا آغاز 9 مارچ سے ہوگا۔ مارننگ شفٹ 9 بجے سے 12 بجے تک، آفٹرنون شفٹ 1 سے 4 بجے تک ہوگی۔ جمعے کے روز آفٹرنون شفٹ 2 سے 5 بجے تک ہوگی۔ پہلی جماعت کا پہلا پرچہ انگلش 9 مارچ کو ہوگا۔ دوسری جماعت کا پہلا پرچہ جنرل نالج کا ہوگا۔ تیسری جماعت کا پہلا پرچہ اسلامیات اخلاقیات کا ہوگا۔ چوتھی جماعت کا پہلا پرچہ ریاضی کا ہوگا۔ پانچویں جماعت کا آغاز اسلامیات اور اخلاقیات سے ہوگا۔ چھٹی جماعت جو ہوگا پرچہ ریاضی کا ہوگا۔ ساتویں جماعت کا پہلا پرچہ کمپیوٹر اور عربی کا لیا جائے گا۔ آٹھویں جماعت کا پہلا پرچہ ریاضی کا ہوگا۔ ناظرہ قرآن، ترجمات القرآن اور تجویدی قاعدے بھی شیڈول میں شامل ہیں۔ ریڈنگ، لسننگ اور اسپیکنگ کا خصوصی پرچہ بھی لیا جائے گا۔ 8ویں جماعت کے طلبہ SBA کے تحت ریاضی، اردو، انگلش اور سائنس کے پرچے اپنے امتحانی مراکز میں دیں گے۔